اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ 7 سلیپرز آ کے یہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور وہ یہاں پر آ کر سو گئے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون. میں ہوں بلال اعظم، آپ کا دوست، اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں بینگ اے ٹریولر، جس کے اوپر میری چل رہی ہے اس وقت پاکستان سے ایران اور ٹرکی کی سیریز بائی بس. پچھلی آئی تھنک 5-10 ایپیسوڈ کے اندر آپ نے میرا سارا کا سارا ٹریول دیکھا، پاکستان سے کیسے میں ایران آیا، اور لاسٹ ایپیسوڈ جو کہ بہت زیادہ میرا ایک رولر کوسٹر ٹائپ کا ایکسپیرینس تھا، جس میں ہم نے ایران کا بارڈر کراس کیا، جو کہ بڑا ٹف ٹائم تھا. آئی ہوپ آپ نے میری پچھلی ایپیسوڈ دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی ہوئی تو ضرور دیکھیے گا. اینی ویز ہم لوگ ایران سے ایگزٹ کر کے اس کے بعد ٹرکی میں انٹر ہو گئے تھے کل شام کو. تو شدید بارش ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم نے وہیں سے وین لی، اور وین ہمیں ایک عدد جو ان کا شہر ہے وان پہ اس وین نے ہمیں ڈراپ کر دیا. جیسے ہی ہم لوگ وان پہنچے تو ہمیں اگلے شہر جانا تھا ترسوس، لہٰذا بغیر کسی ویٹ کے ہم نے ٹکٹ پکڑا ترسوس کی بس کا، جو کہ بہت ہی 5 اسٹار لیول کی بس تھی. اور میں نے شاید نہ ایران میں نہ پاکستان میں اس لیول کی بس دیکھی ہے. مرسیڈیز بینز کی بس تھی، اور بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ سفر رہا. رات تقریباً ہم 7 بجے بیٹھے، اور صبح اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام ہے ترسوس. میپ میں اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ یہ بارڈر سے لے کر یہ ترسوس تک آتے آتے ہمیں آلموسٹ 16 گھنٹے لگے. لیکن سارا نائٹ کا سفر تھا، بہت ہی زبردست. صبح اٹھے، سائڈوں میں بہت زیادہ اچھے ویوز آ رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں کافیز، ٹیز اور بن کیکس وغیرہ بس میں ملتے جا رہے تھے. فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب ترسوس کے مقام پر. اس جگہ پہ میں کیوں آیا ہوں؟ اس جگہ پہ میں اسپیشلی اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ہمارے قرآن میں فیمس ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، جو کہ ہر جمعے کے جمعے ہم لوگ سورت پڑھتے بھی ہیں، اور اتفاق سے آج جمعہ ہے اور سورہ کہف بھی پڑھنے کا ٹائم ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج کے دن ہم سورہ کہف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا وزٹ کریں جہاں پہ اصحاب کہف کہا جاتا ہے کہ جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی. تو یہ پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی آئی ہے، اور باقی کی سٹوری جو ہے وہ آپ کو عیسائی روایات کے اندر بھی ملتی ہیں. تو ابھی ہم بس اسٹیشن کے اوپر ہیں ترسوس کے. یہاں سے ہم نے اب لوکل بسز میں بیٹھنا ہے اور اس غار کی طرف جانا ہے جہاں پہ ان 7 جو کہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے بعد، انہوں نے پناہ لی تھی. تو اس کی باقی کی ساری کیا سٹوری تھی، کیا ہسٹری تھی، کیا ہوا تھا، وہ آپ میرے ساتھ چلیں. ہم راستے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور جب پہنچوں گا آدھی سٹوری میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا. اور آپ لوگ بھی اپنا ٹرکی کا یا کسی اور کنٹری کا ٹرپ بھی پلان کر سکتے ہیں gozian.com کے ساتھ. gozian بیسیکلی پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے آن لائن، جہاں پہ جا کے آپ اپنی آن لائن ٹکٹس، اپنے ویزاز اور اپنی ہوٹل بکنگز کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اپنی پرسنل کنسلٹنسی اگر چاہیے ہو ٹرپ پلان کرنے سے لے کے ٹرپ ایگزیکیوشن تک، تب بھی gozian کی جتنی ٹیم ہے وہ آپ کو پورا کا پورا ٹرپ پلان کر کے دیتی ہے، جس کے کوئی چارجز بھی نہیں آپ کو لاگو ہوتے. تو ترسوس کے بس اسٹاپ پہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھی اور ہم نکل پڑے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کرنے. چلیں جی، بس ٹرمینل سے ہم لوگ نکل آئے ہیں. ابھی یہاں پہ نومبر کے اندر فی الحال دھوپ ہی ہے، گرمی ہے یہ ریجن، بیکاز یہ ریجن پورا بالکل بارڈر پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ شام کے ساتھ لگتا ہے، تو مڈل ایسٹ کے آلموسٹ آس پاس، اور اس وجہ سے یہاں پہ ابھی گرمی ہے، ٹھنڈ ذرا کم ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ٹرکی کا ریجن ہے اوور آل جتنا بھی ہم ٹریول کریں گے، یہ سارا ایشیا کا ریجن ہے. صرف اور صرف جب ہم استنبول پہنچیں گے وہاں پہ ہم پھر ان کے یورپین ریجن کے اندر شامل ہو جائیں گے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں. وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی. ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟
اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ تو اس وقت میں سیڑھیاں چڑھ کے جہاں سے مجھے بس نے اتارا تھا میں آ گیا ہوں اصحاب کہف کی اس غار کے بالکل انٹرنس پوائنٹ پہ۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں یہ سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور یہاں سے غار سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی سٹوری میں آپ کو یہاں سے بتا دوں کہ اصحاب کہف کی جو سٹوری ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور عیسائی روایات میں بھی موجود ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے قرآن مجید میں اگر پارہ نمبر 15 دیکھیں تو اس کی تقریباً آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 23 تک یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن عیسائی روایات میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن اتھینٹک چیز ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے تقریباً 150 سال کے بعد یہ پورا علاقہ جارڈن اور سیریا اور یہ اناطولیہ اور ترکی کا یہ علاقہ رومی سلطنت کے اندر آیا کرتا تھا، اور اس علاقے کا نام جس کا اس زمانے میں نام ارسوس تھا، اس کا گورنر دقیانوس ہوا کرتا تھا۔ دقیانوس چونکہ رومی گورنر تھا اور وہ سب لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے یا بتوں کی عبادت کی جائے، لیکن اس علاقے کے ایک رائل فیملی کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اس کی عبادت اور بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کیا، جبکہ اس نے ان پہ زبردستی ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو کہا کہ کیوں تم میری عبادت نہیں کرتے، جہاں پہ اس نے ان کو جواب دیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے جس نے اس دنیا کو بنایا اور جس نے جنتوں کو بنایا۔ یہ سن کر دقیانوس کو ان کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو مار دیا جائے۔ یہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے دقیانوس کے دربار سے نکلے اور اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس وقت میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور یہ وہ غار کی سٹارٹ ہے جہاں سے وہ لوگ اس کے اندر انٹر ہوئے اور انہوں نے اپنی پناہ لی۔ عیسائی روایات کے اندر دیکھیں تو ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 تھی اور ایک کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اس تعداد کی بجائے جو اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت ہے اس کی طرف زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، نہ کہ ان کی تعداد کی طرف۔ آئیں ہم سب اب اس غار کے اندر جاتے ہیں اور بقیہ کی سٹوری پھر میں آپ کو اندر جا کے بتاتا ہوں۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔ یہ وہ غار ہے جس کے اندر اب ہم آگے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ پہلے کوئی 10 سے 12 سیڑھیاں اترتے ہوئے آتے ہیں 2 سٹیپس کے اندر، اور اس کے بعد یہ جگہ آتی ہے جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں۔ میرے پیچھے جو آپ کو یہ پیچھے جگہ نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 7 سلیپرز اندر آ کے انہوں نے یہاں پہ قیام کیا۔ ان سب نے اندر آنے کے بعد قرآن مجید کے مطابق جیسے ہماری سورہ کہف میں بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور ہماری رہنمائی فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تھپکی دیکھ کر گہری نیند سلا دیا اور ساتھ ساتھ ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا کرتے تھے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ اور سیڑھیاں اترتے ہی اگر آپ تھوڑا سا آگے آ کے دیکھیں تو اوپر کی طرف سے ایک ہول بنا ہوا ہے جہاں سے سورج کی صرف اور صرف سلائٹ سی روشنی ہے جو وہ اندر آتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس غار کے اندر نہیں آتی تھی، بلکہ سورج سائڈ سے ہو کے جاتا تھا اور دوسری طرف غروب ہو جایا کرتا تھا۔ ایگزیکٹلی اگر ہم اس غار کو دیکھیں تو بالکل وہی سین نظر آ رہا ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہیں آ رہی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ 7 سلیپرز آ گئے، یہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور وہ یہاں پر آ کر سو گئے۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔
اس کے بعد ہوا یہ کہ جب دکیانوس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ادھر آ کے چھپ گئے ہیں تو اس نے باہر سے اس دیوار کو بند کروا دیا، اور جن لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اس غار کو چن دیا جائے انہوں نے ان کے نام، سب کے نام لکھے باہر، اور ایک تختی بنائی اور اس تختی کو اس غار کی دیوار کے باہر چپکا دیا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ساتھ آئے تھے اور دکیانوس کے حکم سے ان لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 100 سال کے بعد رومی سلطنت کا بادشاہ جو کہ پہلے بت پرستی کیا کرتا تھا، اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا، جس کا نام کنسٹینٹینوپل II تھا۔ رومی سلطنت کے اندر بادشاہ کے دین بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری رعایا کا دین چینج ہو جانا، لہٰذا پوری کی پوری رومی سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اور اس کے مزید 100 سال کے بعد یہ غار اور اس کا باہر سے دروازہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گھٹتا گیا اور اس کی اوپننگ دوبارہ سے کھل گئی۔ اسی دوران کم از کم 300 سال کے بعد ان 7 سلیپرز کی آنکھ کھلی، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ اور قرآن مجید کے مطابق ان میں سے سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنا دیر سوئے ہیں، کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا آدھے سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ لہٰذا ان میں سے سب کو بھوک لگی اور انہوں نے ان 7 سلیپر میں سے ایک جس کا نام تملیخہ تھا اس کو بھیجا کہ وہ بازار جائے اور کھانا لے کر آئے۔ مزید انہوں نے تملیخہ کو ہدایت کی کہ بہت دھیان سے جانا تاکہ دکیانوس ان کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ ان ساتوں میں سے ایک جس کا نام تملیخہ تھا اس نے سکے پکڑے اور بازار چلا گیا اپنے 300 سال پرانے سکے لے کر بازار سے خریداری کے لیے۔ جیسے ہی دکاندار نے وہ سکے دیکھے تو وہ حیران ہوا کہ یہ کون سے زمانے کے سکے ہیں۔ دکاندار نے یہ سوچا کہ شاید اس انسان کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ لگ گیا، لہٰذا اس نے بادشاہ کے وزیروں کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کا پیچھا کرے، یہ کہاں سے یہ خزانہ لے کر آیا۔ تملیخہ نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کی باتوں پہ یقین نہ کیا۔ خریدار اور سولجرز نے جب مزید پوچھا کہ یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تو تملیخہ نے بتایا کہ یہ تو ہمارے اپنے سکے ہیں، ہم لوگ دکیانوس کے ظلم سے بچ کر اس غار میں جا کے چھپے تھے اور کل ہم سو گئے تھے اور آج ہم دوبارہ اس کا کھانا لینے آئے ہیں۔ یہاں سے جب انہوں نے دکیانوس بادشاہ کا نام سنا تو ان کو یاد آیا کہ یہ بادشاہ تو 300 سال پہلے ہوا کرتا تھا اور اس زمانے میں اس نے کچھ لوگوں کو اس طرح غار میں چنوا دیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ جس کا نام آریس تھا اس کو یہ پیغام بھیجا اور اس کو لے کر وہ اس غار میں آئے۔ اس زمانے کے لوگوں اور آریس بادشاہ کو جب تملیخہ اور اس کے باقی 6 ساتھیوں نے بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو دکیانوس نے اس زمانے میں جبر کیا اور ہم اس سے پناہ لینے کے لیے اس غار میں چھپ گئے تھے، تو وہاں سے ان سب کو یاد آیا کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو ہم روایات میں جن کے بارے میں پڑھتے آئے تھے، اور آج اس غار کے باہر سے اس کی تختی بھی نکلی جس کے اندر ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس حقیقت کو جاننے کے بعد یہ چیز سب کے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو سلا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کو دوسری دفعہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ 7 سلیپرز اور ان کا کتا ایک دفعہ پھر اس غار میں سو گئے اور اس کے بعد یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ اس زمانے کے لوگوں نے اس غار کے باہر ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بنائی۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں اوٹومن امپائر کے کنگ سلطان عزیز نے اسی مسجد کو مزید خوبصورت بنایا اور آج جو مسجد اس غار کے باہر بنی ہوئی ہے یہ وہی 18ویں صدی کی مسجد ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر بنائی گئی۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ سو گائز، یہ تھی وہ اصحاب کہف کی غار جو کہ اس زمانے میں بہت بڑا معجزہ ہوئی، لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتا ہے کہ اس کو بہت ہی لائٹلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس نشانی کو بہت بڑی نشانی سمجھتے ہو، میں تو اس طرح کے اور بہت سے معجزے دکھاتا ہوں۔ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ مسجد ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں 18ویں صدی میں بنی، اور اس سے پہلے آریس کے دور میں جب اصحاب کہف کے لوگ وفات پا گئے ان کی نشانی کے طور پہ بھی یہاں پہ ایک عبادت گاہ بنائی گئی تھی۔ جاتے جاتے اگر میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہوں کہ ہم سب نے ایک
صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ جو بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ برپا ہوگا تو وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ کہف کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے گی؟ میرا خیال ہے میں اس کے لیے آپ کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ایک لنک شیئر کروں گا، جو کہ ہمارے بہت اچھے استاد ہیں ساحل ادیم، ان کی اس کے اوپر ایک ریسرچ ہے، ان کی ایک اپنی تھیوری ہے جو کہ لاجیکل لگتی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو ضرور سنیں، اس کی ویڈیو کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں دوں گا۔ آئی ہوپ آج کی اس پورے کے پورے وزٹ اور جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو سورہ کہف، اصحاب کہف اور اس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ تھی ہماری ٹرکی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ، اور میں ہوں اس وقت ترسوس کے مقام پہ۔ اب میں مزید آگے شہروں میں جاؤں گا اور باقی کے ایپیسوڈ آپ کے ساتھ اگلے بلاگ میں